یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ مولانا صاحب ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, جس نے ایک سیٹ بھی جیتی ہے صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں, وہ میکسیمم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈر پروٹیسٹ جو ہے ہم جوائن کریں گے. تو سب کو نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا حصہ تو بننا ہے, اس نظام کا حصہ تو بننا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں یا ہم اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں اور ہم اس کو گرا کے چھوڑیں گے. تو یہ جو احتجاج ہے یہ ایک طریقے سے اپنی بارگیننگ پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہے اور ایک بیانیہ بنانے کے لیے ہے. الٹیمیٹلی جب پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گا تو یہ تمام تر بیانیہ اور یہ تمام تر جو ان کے الزامات ہیں یہ ادھر آ جائیں گے اور سڑکوں پہ میرے خیال میں معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. جی فہد, اور میں چاہ رہی تھی آپ شارٹلی اس پہ کمنٹ کریں, پھر بیسٹر سیف بھی میں جوائن کریں کہ NA-15 سے اور جو آن چودھری والا ایک حلقہ ہے اس پہ آن چودھری کا نوٹیفیکیشن بھی 128 وہ بھی روک دیا ہے اور نواز شریف کا بھی روک دیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ ڈیسیژنز آ کے کہ نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی ہے کہ نتیجہ روک نہیں سکتے, یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کی امپلیکیشنز نظر آتی ہیں؟ ہاں میرے خیال میں دیکھیے یہ جو تھوڑا سا جو ہو رہا ہے نا کہ یہ بڑا سوال ہو رہا ہے اب کہ ہم بھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کب حکومت سازی کب کمپلیٹ ہوگی, پارلیمنٹ کب کال ہوگا. یہ ایکچولی انہی چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ ذرا ڈیل فائنل ہو جائے جو کہ میرے خیال میں اب ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں. وہ آخری کابینہ کو جوائن کرنے کا معاملہ رہ گیا ہے, وہ اگر ابھی نہیں بھی ہوا تو وہ میرے خیال میں کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا, شاید بجٹ کے بعد ہو جائے, بجٹ تک شاید وہ ویٹ کریں. لیکن دوسرا یہی معاملہ ہے کہ یہ جو کورٹ کچہری ہو رہی ہے ان معاملات میں وہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر لوگ آ کے اپنا حلف لے سکیں. تو این ممکن ہے, یہ ابھی آلریڈی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جگہ ریکاؤنٹ ہوا ہے, کچھ جگہ نوٹیفیکیشن چینج ہوا ہے, تو آنے والے دنوں میں یہ چند جگہ پہ تو یہ ضرور ہوگا. لیکن کیا اس سے جو ایکچوئل ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. بگ پکچر ول ناٹ چینج, لیکن یہ چھوٹے موٹے معاملات ہی چلتے رہیں گے. ٹھیک, افاد حسین صاحب ہمیں جوائن کریں بیسٹر سیف صاحب. اور تھی کہ میں پہلے سوال کر لوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ یو کیپ دا گراؤنڈڈ, آپ پہلے بات کریں پھر میں بات کر لوں گی. جی بیسٹر سیف صاحب آپ ایک تو ہم وی آر ویری گریٹفل کہ بیرسٹر سیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, لیکن بطول آپ شروع کریں. جی بیسٹر سیف صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی بیسٹر صاحب صاحب بہت شکریہ. جب آپ پچھلی دفعہ میرے پروگرام میں تھے تو ناراض ہو گئے تھے, مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں. بیسٹر صاحب صاحب آپ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ آپ کے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھائے, تو پہلے آپ کہہ رہے تھے امریکہ مداخلت کیوں کر رہا ہے اور اب آپ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. بیسٹر صاحب صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, آپ جو ہم نے وہاں پریس ٹاک کی ہے اس کی جو وربیٹم آپ اس کو سن لیں, کہیں پر بھی امریکہ سے مداخلت کرنے کی درخواست نہیں کی گئی. امریکہ کو جواب دیا گیا ہے. امریکہ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو ساری دنیا میں شائع ہوئی ہے, میڈیا میں دکھائی گئی ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کے الیکشن پر, اس کی شفافیت پر, ٹرانسپیرنسی پہ اور نیوٹرلٹی پر جو ہے وہ بات کی ہے, کمنٹس کیے ہیں. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ امریکہ کو اگر شوق ہے دوسرے ملکوں کے انتخابات اور ان کے جمہوری نظام پر کمنٹ کرنے کا, تو اس کو یہ کمنٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ان موجودہ انتخابات میں جس لیول کی, جس اعلیٰ درجے کی دھاندلی ہوئی ہے, جس طرح سے عوام کے حقوق کو بددیانتی سے, اور عوام کا جو ووٹ ہے جو کہ قوم کی امانت ہے اس کو جس بددیانتی سے اس کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے جو کہ اس کے اختیار نہیں رکھتے, تو امریکہ کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے. اور میں نے یہ کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ, یہ امریکہ کی ہسٹری رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, ڈیولپنگ کنٹریز میں ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو یا تو سپورٹ کیا ہے اور یا ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جن کی دولت انہوں نے اپنے ملک. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ PTI کو سپورٹ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, دوسری قوتوں کو, اب آپ کو سپورٹ کریں, تو یہ دعوت ہی ہوئی نا. اگر آپ اس کو دعوت سمجھتی ہیں تو آپ بالکل اس کو سمجھ لیں, لیکن میری طرف سے نہ دعوت تھی نہ ہمیں امریکہ. ٹھیک ہے, فہد حسین صاحب کے پاس ایک پوائنٹ ہے آپ کے لیے. جی فہد صاحب پلیز. چلے ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب چلے, میں تھوڑا سا نا آگے چلنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو سیاسی طور پر چل رہے ہیں, یہ امریکہ والی بات تو چلے ہو گئی اور آپ نے اپنا بیان سامنے رکھ دیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
नंबर्स नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। पीपल्स पार्टी से आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते, और पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि उनके साथ आपकी कोई हुकूमत साजी नहीं हो सकती। तो यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि अब आप इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। ये am I very clear in what I'm saying? Yes, absolutely. You are clear in your question, and so far as your statement is concerned, बिल्कुल मैं clear हूँ। लेकिन मैं इसका जवाब ये दूंगा कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। हम जमहूरियत और पार्लियामान पर यकीन रखते हैं, और जमहूरी निज़ाम की तक़वियत के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल जो है, ये हमारा यही वो तरीक़ाकार है जिस पर हम चल कर इस मुल्क के निज़ाम में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अब हमें चूंकि पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, हमें पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया है, तो पार्लियामेंट में यकीनन हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब वो रोल हम कैसे प्ले करेंगे? अगर तो हमारे साथ धांधली ना हुई होती, इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर हमारे हुकूक ना छीनता और हमें हमारा जो वोट अवाम ने दिया है उसके अगेंस्ट जो सीट्स हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल जाती, तो हम शायद हुकूमत बनाने की बहुत मजबूत पोजीशन में होते। हमारा आज भी ये दावा है, ये क्लेम है कि हम तकरीबन 180 के करीब सीटें जीत चुके थे, जो कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम ये दावा कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद इशू किया, लेकिन बाद में फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने अपना ही रिजल्ट चेंज कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास वो मैंडेट होता तो हम यकीनन हुकूमत बनाते, लेकिन चूंकि उससे हमें महरूम कर दिया गया है जबरन और बददियानती, हमारे पास सिवाय इसके और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपोजिशन में बैठें और अपोजिशन में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए फाल किरदार अदा करें। अब अपोजिशन में हम क्यों बैठना चाह रहे हैं? वो इसलिए कि जिन लोगों को बददियानती से हुकूमत दी गई है, इन लोगों का हम जमहूरियत के निज़ाम के तहत पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से इनका एहतसाब करें। अगर कल ये ऐसी कानून साजी करते हैं जैसे इन्होंने PDM के 16 माह दौरे हुकूमत में की थी, जिसमें अपनी पार्टी और अपने लीडर्स को बचाने के लिए, तो हम इनका एहतसाब करेंगे। हाँ, बैरिस्टर साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो आपने आज बैरिस्टर गौहर साहब और आप वहां पे बात कर रहे थे मीडिया से, तो जो आपने कहा कि जी खान साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी से हमने बात नहीं करनी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनसे पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, क्या उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप समझते हैं कि वो चोर और डाकू हैं इसलिए उनके साथ नहीं बैठना चाहिए? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? जी बिल्कुल, हमने ये कहा है और ये खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का इश्तिराक जो है या तावन हुकूमत साजी के हवाले से नहीं करेंगे। यानी ना तो हम उस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जिसमें ये पार्टियां हों, और ना ही हम, जी वजह बड़ी जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी जदोजहद रही है वो उस निज़ाम के खिलाफ रही है जिस निज़ाम की बुनियाद ये पार्टियां हैं। लेकिन आप तो मौलाना के खिलाफ भी थे ना बैरिस्टर साहब? मौलाना के खिलाफ भी तो थे आप, मौलाना के साथ तो बैठ रहे हैं। हम किसी मौलाना के खिलाफ नहीं है, हम उस पार्टी के खिलाफ हैं जो गलत तरीक़ेकार से पाकिस्तान के निज़ाम में करप्शन और नाअहलियत और अक़रबा परवरी को फरोग देते हुए निज़ाम को कमजोर कर रही है। तो हम ये समझते हैं चाहे वो कोई मौलाना, तो आज आपकी जो मौलाना साहब से मीटिंग हो रही है, देखिए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप मीटिंग कर रहे हैं, तो वो पहले तो वो भी उसी निजाम का हिस्सा थे जिसको आप तनकीद का निशाना बनाते थे, तो वो जो एक मॉरल पोजीशन थी वो कॉम्प्रोमाइज तो फिर हो गई ना। आप कहते थे कि वो डीजल पे करप्शन कर रही है, इसीलिए तो आप उन्हें मौलाना डीजल के माजिद के साथ, इसलिए तो ये कहते थे आप। खातून जो बात कर रही हैं इनको मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूँ कि एक किसी स्टेटमेंट के लेटेंट मीनिंग्स होते हैं और एक मैनिफेस्ट मीनिंग्स होते हैं, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन का उसूल है। अब आप अगर मेरी लेटेंट स्टेटमेंट में मैनिफेस्ट मीनिंग्स अपनी मर्जी की डालना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैंने कहा है मैं उसी पे स्टैंड करूंगा, और वो स्टैंड ये है कि मौलाना एक तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मौलाना जो है वो एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता है जिसको इलेक्शन में बुरी तरह से शिकस्त भी हुई है, वो पार्लियामेंट की सीटों में भी जो है एहतजाजन जो है वो अपोजिशन में बैठ रहा है। हम उससे कोई मुज़ाकरात करने नहीं जा रहे, हम उसके साथ कोई तावन की पेशकश उसको नहीं करने जा रहे, ना हुकूमत साजी में उससे तावन ले रहे हैं, लेकिन बतौर एक सियासी जुमात के हम जाकर एक और सियासी जुमात से ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन के कंडक्ट पर और उसके रिजल्ट पर एतराज है तो ये हमें भी है। तो अगर आप जदोजहद कर रहे हैं हम भी ये जदोजहद कर रहे हैं, और जदोजहद का टारगेट ये है कि इलेक्शन कमीशन, अगर एक आखिरी जुमला, एक लफ्ज मुझे मुकम्मल करने दें कि अगर मौलाना का हक बनता है सीटों पर हम उसको दे रहे, वो उसको मिलनी चाहिए, और जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और इसी तरह हम जुमात इस्लामी और दीगर जुमातों के साथ भी राब्ता करेंगे और सबके साथ मिलकर उनको इस बात पर कायल करेंगे कि आए
اس کرپٹ نظام کے خلاف جو جدوجہد ہم الیکشن کمیشن کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بات ہے. نہیں تو اس طرح تو اس طرح تو بیرسٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی سندھ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یعنی الیکشن کے حوالے سے ان کی شکایات ہے. سو بیسکلی یہ آپ کا پیپلز پارٹی سے تعاون نہ کرنا یہ کوئی مورل پوزیشن نہیں ہے کہ جی کیونکہ وہ ایک کرپٹ نظام کا حصہ ہے تو ہم سے بات نہیں کریں گے. یہ کیس ٹو کیس ہے, جہاں سوٹ کرے گا وہاں ان سے بات کر لیں گے, جہاں نہیں سوٹ کرے گا وہاں نہیں کریں گے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر اسٹیبلش ہو جائیے. جی اگر آپ کلیئر اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل میں آپ کو کلیئرلی اسٹیبلش ہی کر کے دے رہا ہوں کہ ہم نے انکار حکومت سازی میں تعاون سے کیا ہے. حکومت سازی اس لیے تعاون سے میں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنا رہے ہیں, اور خان صاحب اس نظام کا حصہ حکومت کے طور پہ نہیں بننا چاہتے جس میں ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ حکومت بنائی جائے. تو ہم نے تعاون سے انکار کیا ہے. مولانا بھی اگر حکومت کا حصہ بنے گا تو ہم حکومت سازی کے معاملے میں اس سے تعاون نہیں کریں گے, چاہے کوئی اور پارٹی بنے گی ہم نہیں کریں گے. ہم مولانا سے بات کرنے کا خان صاحب نے جو کہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی الیکشن میں دھاندلی کے تناظر میں تمام سیاسی پارٹیوں سے اکراس دا بورڈ ہم بات کریں گے. اگر پیپلز پارٹی کل سڑکوں پہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, احتجاج کا حصہ بنتی ہے, ویلکم, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, آئیں, ہم ان کے ساتھ بھی مشترکہ طور پر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن وہ تو حکومت کا حصہ بن رہے ہیں.